بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج کا دن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ ریوائیو ہونے کا دن ہے، اور جو اتنے مشکل حالات کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو پابندیاں تھیں سیاسی طور پر، اور پاکستان تحریک انصاف کھل کے سامنے نہیں آ رہی تھی، لیکن آج وہ جو سکوت ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اور آج پاکستان تحریک انصاف نے مانسہرہ میں ایک پاور شو کیا ہے جو بڑا کامیاب پاور شو رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کھل کے اس میں شریک ہوئے ہیں، اور جمع غفیر تھا، اور ایک کامیاب جلسہ تھا، اور پی ٹی آئی ویسے بھی ایک جو ہے کامیاب جلسے کرنے میں مشہور ہے، اور ان جیسے جلسے جو ہیں وہ جو بڑی جماعتیں ہیں وہ اپنے جو ٹیریٹری کے اندر بھی وہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں جتنے بڑے جلسے پی ٹی آئی کی شان رہے ہیں، اور وہی شان برقرار رکھی ہے پی ٹی آئی نے اس جلسے میں بھی، اور فرق صرف اتنا تھا کہ اس جلسے میں بانی چیئرمین وہ عمران خان صاحب نہیں تھے، لیکن اس کو لیڈ کیا سی ایم کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب نے، اور ان کے جو ہے ٹیریٹری کے اندر، اور کے پی کے کی ٹیریٹری کے اندر کھل کے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پاور دکھائی ہے، اور جو اپنے مخالفین ہیں ان کو جو ہے وہ یہ پیغام دیا ہے کہ جتنا بھی دبا لیں، جتنا بھی ظلم و ستم کر لیں، جتنا بھی جو ہے آپ اس پارٹی کو ختم کرنے کے بھیلے بہانے ڈھونڈ لیں، لیکن یہ پارٹی زندہ ہے اور زندہ رہے گی، کیونکہ عوام کی سپورٹ، عوام کا مینڈیٹ کبھی بھی اس کو کرش نہیں کیا جا سکتا۔ عوام کی طاقت کبھی نہ کبھی باہر ضرور آئے گی، اور عوام کی طاقت کو آپ دبا نہیں سکتے۔ تو آج جو جلسہ ہوا ہے اس کے اندر بھرپور پاور شو کا مظاہرہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اور اس میں علی امین گنڈاپور صاحب نے اس کی صدارت کی اس جلسے کی، اور جس کے اندر جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے بھی خطاب کیا، علی محمد خان نے بہت پرجوش خطاب کیا، اور لاکھوں کا مجمع آیا ہوا تھا، اور محمود خان اچکزئی بھی اس جلسے میں شریک ہوئے، اور انہوں نے بھرپور جو جبر ہے اس وقت اس فارم 47 کی حکومت کا اس کو للکارا، اور اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر صاحب تھے، اسد کیسر صاحب نے، اور سب جو لوگ تھے انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے، اور خوب کھل کے بولے ہیں وہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مائنڈ سیٹ ہے، انہوں نے کھل کر بیان کیا ہے کہ ہم کس سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہیں، اور ہم آگے ہمارا لاہ عمل کیا ہے، اور انہوں نے کھل کر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی تنقید کی، انہوں نے کھل کر اس فارم 47 کے اوپر بھی تنقید کی، اور جو جمہوری نظام کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، اور جو 2024 فروری 2024 کو جو عام انتخابات جس طرح سے دھاندلی زدہ ہوئے اور اس کی ایگزیکیوشن کی گئی، اس کو انہوں نے ایکسپوز کرنے کی کوشش کی۔ تمام کے تمام لوگوں نے بھرپور اپنی سیاسی جو ہے بھڑاس جو ہے وہ اب نکالی ہے، اور سب کا ایک مطالبہ تھا کہ جو اس وقت پاکستان کا جو مقبول ترین لیڈر ہے عمران خان، اس کو رہا کیا جائے، فی الفور رہا کیا جائے، کیونکہ جتنے بھی جو کیسز ہیں عمران خان کے اوپر وہ بوگس بنائے گئے ہیں، جس میں سے وہ سرخرو بھی ہو چکا ہے، اور ایک عدت کیس ہے جو انتہائی گھٹیا نوعیت کا کیس ہے، جس کے اوپر ابھی وہ کیس لٹکا ہوا ہے۔ جو مخصوص نشستیں ہیں پی ٹی آئی کی، جس کا وہ پی ٹی آئی کا جو کہ حق ہے، آئین اس کو حق دیتا ہے، وہ اس کے حوالے کی جائیں، اور الیکشن ٹریبیونلز کے جو ججز ہیں جو پنجاب کے اندر جن کی ہیر پھیر کی جا رہی ہے اپنے مقصد کے لیے، اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ججز کو ہٹایا جا رہا ہے، اور اپنے وہ منوان جو ہے وہ ججز کو لایا جا رہا ہے، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کل فیصلہ سنایا ہے اس میں انہوں نے ایک راہ دے دی ہے اس حکومت کو اور الیکشن کمیشن کو کہ وہ اپنی جو بدعنوانیاں ہیں، جو اپنے جو پلان ہے اس کو ایکسپوز ہونے سے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں، کیونکہ جو جتنے بھی جو پنجاب کے اندر جو الیکشن ٹریبیونلز میں جتنے بھی جج تھے، جو جسٹس شہزاد، جو چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور جسٹس شہزاد نے جو ابھی اب موو ہو گئے ہیں سپریم کورٹ میں، انہوں نے جو ججز اپوائنٹ کیے تھے ان کے ٹریبیونل کی ہیئرنگ میں جتنے بھی کیسز تھے جو
وہ سارے کے سارے جو کیسز ہیں اس کے اندر جو ہیئرنگ پروٹوکولز ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں آ رہے تھے، اور جتنے بھی جو فارم 47 کے اوپر جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس تھے، جب ان سے وہ ججز نے ان کے فارم 45 مانگے تو حیران کن طور پر ان کے پاس فارم 45 بھی نہیں تھے، جس کی وجہ سے پلڑا جو تھا وہ بھاری کے نظر آ رہا تھا الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کے حق میں۔ تو اسی وجہ سے وہ شور مچاتا ہوا جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے پاس پہنچا کہ بھائی ہمیں بچا لو، یہ تو ہمیں ننگا کرنے پہ تل گئے ہیں، اور اگر تو وہ معاملات خراب ہوتے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا، اور جو الیکشن ٹریبیونل کا جو کام ہے وہ پنجاب کے اندر انہوں نے بند کر دیا اینڈ، مطلب کہ جب تک جو نیو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی وہ حلف نہ لے لیں، اور وہ ان کی مشاورت کے بعد پھر نئے ججز اپوائنٹ ہونا ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب جن کی زیر صدارت یہ جلسہ ہوا اور کے پی کے کی ٹیریٹری کے اندر ہوا، زیر اعلیٰ جو کے پی کے ہیں اور ایک ہی بڑی دھانسو قسم کی شخصیت ہے ان کی، بے دریغ ہو کر بولتے ہیں، اور آج جلسے میں بھی انہوں نے اپنا سٹائل اپنایا اور وارن کیا اس حکومت کو کہ اپنی جو ہے ناجائز حرکتوں سے باز آ جائیں، اور جو ان کے لیڈر کو وہ فی الفور رہا کیا جائے، اور معاملات کو جو ہے وہ ایک عدم استحکام کی طرف نہ لے کے جایا جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی ایک مقبول ترین پارٹی ہے، عوام اس کے ساتھ ہے، مینڈیٹ اس کے ساتھ ہے، جس کے مینڈیٹ کو مکمل طور پر جبراً چوری کیا گیا، اور اپنی جو ہے جو فارم 47 کے اوپر آئی ہوئی حکومت جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے، عوام کو ریلیف دینے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے، اور جہاں تک جو یہ پاور شو کا تعلق ہے، اس کے اندر جتنا یہ جس لیول کے اوپر یہ پاور شو ہوا ہے، اور جب سے جو پاکستان تحریک انصاف اس معاملات میں ڈاؤن فال آیا ہے، اور تب سے وہ کھل کر پاور شو نہیں کر پائے، اور یہ پہلا پاور شو ہے جس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے بھی دباؤ میں آ کے اور دب کے کوئی تقریر نہیں کی، جتنے بھی لیڈرز جنہوں نے وہ تقریر کی انہوں نے کھل کھلا کر تقریر کی، انہوں نے کھل کھلا کر اسٹیبلشمنٹ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، انہوں نے باجوہ کو بھی وہ تنقید کا نشانہ بنایا، انہوں نے اس رجیم چینج آپریشن کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اور جہاں سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریوائول اینڈ مل رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑی سی سپیس دی جا رہی ہے کہ وہ بھی میدان میں آئیں، اور یہ جو خطرہ ہے یہ اب فارم 47 کے اوپر آئی ہوئی حکومت ہے، شہباز شریف ہے، ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو بھی جو ہے وہ ایک سیاسی سپیس ملنا شروع ہو گئی ہے، اور اس کے بارے میں نجم سیٹھی صاحب نے بھی کچھ دبے دبے لفظوں میں اظہار بھی کیا، اور حامد میر صاحب نے بھی، کہ حالات جو لگ رہے ہیں وہ حالات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب عنقریب باہر آنے والے ہیں، اور جس کی جو ہے وہ ہلکی تیاریاں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں، ڈراپ سپاٹس پھینکنا شروع ہو چکے ہیں، لوگوں کی جو رائے ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے، جو غیر سیاسی حلقے ہیں ان کی بھی رائے تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے، اور کیونکہ اتنی بڑی پارٹی کو جس کے ساتھ عوامی مینڈیٹ ہو، آپ کتنی حد تک روکیں گے؟ اگر جتنا آپ روکیں گے عوام اتنا ہی اب آپ کے خلاف جو ہے وہ ہوگی، جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ایٹ دا اینڈ جو ہے ان کو پی ٹی آئی کو سیاسی ریلیف جو ہے وہ دینا پڑنا تھا، اور وہ جو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اب آنے والے مہینے یا 2 مہینے کے اندر جو سیاسی دھارا ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، اور میرے خیال میں اب جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے برے دن شروع ہونے والے ہیں، اور کیونکہ اگر خان صاحب باہر آ گئے تو وہ ان کو چین کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ خیر، آج کا جو جلسہ تھا وہ ایک بھرپور عوامی شو تھا، اور جس کے بعد پاکستان کے اندر پی ٹی آئی دوبارہ ایک ریوائیو پوزیشن کے اندر آ چکی ہے، اور دوبارہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پی ٹی آئی ایکٹیویٹ ہو گئی ہے، اس میں جیسے کسی نے نئے سیل ڈال دیے ہو نا، مطلب کہ جس کو آپ کہہ لیں کہ کوئی اگر ڈیڈ ہو رہا ہو تو اس میں نئے بیٹریز ڈال دی جائیں تو وہ دوبارہ چکا چوند ہو جاتا ہے۔ تو مجھے جو آج کی جو
جلسہ ہے وہ اس میں ایک اس نے پاکستان تحریک انصاف میں نئی بیٹریز کا کام دیا ہے، اور جس کے بعد اب حالات یہ لگ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اب آہستہ آہستہ سیاست میں اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرنے جا رہی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔